أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. ہم اہل کتاب کے غلط نظریات کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا رد سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط نظریات کا بیان کر کے ان کو رد کیا اور سمجھایا کہ وہ درست رستے پر آئیں اور غلط سوچ اور فکر کو چھوڑ دیں. یہاں ان کی ایک اور غلط سوچ کا رد کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے. قرآن مجید میں آگے آئے گا کہ جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو یہودی تھے انہوں نے عزیر کو حضرت اللہ کا بیٹا بنایا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور جو مشرکین تھے انہوں نے تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. فرمایا یہ اللہ پر ظلم ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ کی ذات اولاد رکھنے سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض. اور پاک کیوں ہے اس کی بھی وجہ بیان کر دی. کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اولاد جو والدین کا ہاتھ بٹاتی ہے، اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، تو کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کی بیٹیاں ہیں وہ نظام چلا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. فرمایا کہ یہ تمہاری غلط سوچ ہے. کسی چیز کے ملکیت ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ اس کی اولاد ہے. اور کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض. بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں، یعنی اسی کی ملکیت میں ہے. وہ مالک ہے ساری کائنات کا. کل لہ قانتون. اور کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے ہوئے ہے، سر تسلیم خم کر کے جھکی ہوئی ہے، اور ساری کائنات کا ایک ذرہ اللہ کی ملکیت میں آتا ہے. بدیع السماوات والارض. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ایک بغیر مثال اور نقشے سے پیدا فرمایا ہے. بدیع کا لفظ یہ بادع سے بنا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی نادر اور ایسی انوکھی چیز بنانا جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہو. کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی دیکھی ہوئی چیز کے، بغیر پہلے کسی چیز کے وجود کے اللہ نے بنائی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز دیکھتا ہے اور دیکھ کے پھر آگے اس سے ملتی جلتی کوئی چیز بنا لی، یا اس سے سیکھ کے کچھ آگے اور کچھ چیز بنا لی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے. لیکن کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے کہ نہ تو آسمان و زمین، نہ سورج و چاند، نہ ہی کائنات کی دیگر چیزوں کی پہلے کوئی مثال موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے بنانے کے لیے کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا. جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن. تو وہ اس کے لیے فرماتا ہے ہو جا.
فیکون، اور وہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا کسی چیز کو بنانے کے لیے، لیکن یہ بھی اس کی قدرت ہے، یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ اس نے کائنات کو بنانے کے لیے مختلف ظاہری اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ جیسے ہماری انسان کی، بنی نوع انسان کی نسل کا چلنا ہے، حضرت آدم حضرت حوا کا ایک ذریعہ پیدا کیا۔ ہماری جو نسل چلتی ہے، مرد اور عورت کا ایک ذریعہ پیدا کیا، ورنہ اللہ اس ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی مثال ہیں کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح کائنات کی چیزیں مالک ہے، وہ جیسے چاہے پیدا کرے، اس نے ایک سبب بنایا ہے اس کے مطابق، ورنہ وہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات اس مالک کی محتاج ہے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی یہ اوپر تو بات ہو گئی اہل یہود اور نصارہ کی، یعنی یہود اور عیسائیوں کی بات ہو گئی۔ اب مشرکین کی بات ہے کہ ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں، ان کے پاس پہلے سے کتاب بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مختلف طرح کے دلائل طلب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ یوں کر دیں، کبھی چشمے بہا دیں، کبھی ایک یہاں پر ایسا باغ ہمارے سامنے بنائیں جس کے درمیان نہریں جاری ہوں، کبھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے آپ پر وحی نازل کرے، ہم اس کو دیکھیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کے مطالبات کیے، جس طرح ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے مطالبات پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کیے کہ یوں کر لیں، یوں کر لیں۔ اصل میں اس میں وجہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم، کوئی امت اپنے نبی سے کسی معجزے کی طلب کرتی ہے اور وہ نبی معجزہ دکھاتا ہے اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزے کی طلب کی، لیکن حضور نے معجزہ نہیں دکھایا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ نہ مانے اور پھر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شفیق، اتنے رحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ صفات ہیں حضور کی، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ تو آپ نے اس امت پر شفقت کرتے ہوئے کئی مرتبہ ان کے مطالبات، لیکن آپ نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں بھی، معجزات دکھائے بھی، اور سب سے بڑا معجزہ تو آپ کا قرآن مجید تھا۔ اور عرب سمجھتے تھے کہ قرآن کا متبادل ہم نہیں لا سکتے، ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو۔ وقال الذین لا يعلمون، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، جو نہیں جانتے، انہوں نے کہا لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا کوئی نشانی ایسی کیوں نہیں آ جاتی۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ ڈائریکٹ آ کے ہمیں بتائے کہ یہ میرے نبی ہیں، ان پر ایمان لے کے آؤ۔ تو اس طرح کی خواہش اور اس طرح کی کہ ہم پر کیوں نہیں کوئی نشانی نازل ہوتی، اور ان کا یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ یہاں پر قریش میں اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، انہیں کیوں نبی نہیں بنایا گیا، اور صرف ان کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کی مثل، ان کے قول کی طرح انہوں نے بھی کہا جو ان لوگوں سے پہلے گئے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، جیسی سوچ ان کی تھی ویسی سوچ ان کی ہے، جیسی باتیں وہ کرتے تھے ویسی باتیں یہ کر رہے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے۔ جو لوگ یقین کامل کی طرف آنا چاہیں تو ان کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ کائنات کی کئی طرح کی نشانیاں موجود ہیں، کائنات میں نشانیاں موجود ہیں جس کو ہم آفاقی نشانیاں کہتے ہیں، اور انسان کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ انسان اپنے وجود کو دیکھ لے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی دلیل نہیں ہے۔ انسان کا ایک ایک پرزہ، انسان کا ایک ایک جسم کا حصہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی قدرت کا اظہار ہے کہ کس طرح اس نے
انسان کو پیدا فرمایا۔ آج سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن آج بھی انسان ایک پرزہ، جسم کا ایک عضو، چھوٹے سے چھوٹا عضو اس طرح نہیں بنا سکا جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس کو اس طرح بحال بھی نہیں کیا جا سکتا جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ انسان کے محتاج ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی بڑی دلیل ہے، اور کائنات کے اندر بہت زیادہ دلیل۔ جو سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ لیں، ورنہ پھر اسی طرح کٹ حجتیاں اور اسی طرح ہیلے بہانے، ایمان نہ لانے کی کوشش، اور اللہ تعالیٰ پر اس طرح کے مختلف طرح کی باتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ جل مجدہ الکریم کے بارے میں وہ عقیدہ رکھیں جو ہمیں وہاں سے بتایا گیا ہے، یعنی جو اللہ نے بتایا ہوا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اپنی مرضی سے خود سے کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ نے ہی ہمیں بتانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانا ہے کہ ہم نے کیا نظریہ اور کیا عقیدہ رکھنا ہے اللہ کی ذات و صفات اور دیگر عقائد کے چیزوں کے بارے میں۔ اسی طرح ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر اپنی کوشش کرنی چاہیے، اور مختلف طرح کے سوالات اور اعتراضات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسا کرنا یہ کفار، مشرکین اور اہل کتاب کا کام ہے۔ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔